الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالشفق صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ وہ اقامت دین کے تصور سے نا مجھے اس آیت کی ایک اور تفسیر یاد آ گئی آپ کی برکت سے، وہ اقامت دین والی وہ بھی عرض کر دوں گا۔ فلا اقسم بالشفق، تو فرمایا کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں، اور یہ لا اقسم نا ایک سے زیادہ دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں لا اقسم سے مراد صحیح تر قول کے مطابق لا میں نفی ہے مخاطبین کے عقائد کی، اور اقسم میں قسم کا اس بات ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ لفظ شفق کے اندر رقہ ہے، تو رقۃ الضوء ہے، رقۃ الضوء بعد غروب الشمس، تو وہ رقۃ الضوء بعد غروب الشمس قد تکون الحمرہ وقد تکون البیاض، یا وہ حمرہ ہوگی یا وہ بیاض ہوگی۔ الحمرہ تو عند الائمۃ کلہم، اور بیاض عند ابی حنیفہ رحمہم اللہ۔ واللیل، اس لیے اس کے فوری بعد رات کا ذکر آ گیا، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم جب وہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم کہ جب وہ ضم کر لے۔ دیکھیں جو وسقن کا لفظ ہے نا، وسق یسیق وسقن، اور اسی مادے سے اگلا لفظ آ رہا ہے اتسق، ٹھیک ہے، اور توسق بھی آتا ہے، استوسق بھی آتا ہے سین کے ساتھ۔ یہ سب وسق یسیق کا ویسے متابع ہے، یعنی کہا جاتا ہے وسقت الشیء فاتسق، وسقت الشیء فاستوسق۔ وسق یسیق کے اندر کیا مفہوم ہے؟ کہا ضم کرنے اور جمع کرنے کا، الضم والجمع، رات کی قسم جب وہ سمیٹ لے۔ دیکھیں ضم اور جمع کا اردو میں لفظ بیان کریں تو وہ سمیٹنے کا مفہوم ہو۔ کیا سمیٹ لے؟ کہا کہ سمیٹنے سے مراد ایک جیسے یہ لی گئی کہ بھئی ہر شے اپنے وقر، اپنے مأویٰ، اپنے مسکن کی طرف لوٹ جاتی ہے، منتشر ہے، ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں۔ لیکن رات سے کیا ہوا؟ جیسے رات نے سب کو سمیٹ لیا۔ بعض نے کہا کہ سمیٹنے سے مراد ہے جیسے پروں میں چھپا لیا جاتا ہے نا، تو دن میں تو سب روشن ہے، سب نظر آ رہے ہیں، رات میں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ جیسے وہ عقاب آیا یا مرغی آئی اور اس نے اپنے چوزوں کو پروں میں ضم کر دیا، جمع کر لیا، سمیٹ لیا، تو گویا نہار میں ظہور تھا اور لیل میں کیا ہے؟ خفا ہے۔ تو اس خفا کو کیسے کہا کہ واللیل وما وسق، کہ رات جب وہ سمیٹ لے سب کچھ اپنے اندر۔ بعض نے کہا کہ وسق یسیق میں ضم اور جم ہے، تو سمیٹنے سے مراد اعیان بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بھی ہم عین کی بات کرتے ہیں۔ اعیان سے کیا مراد ہے؟ چیزیں سمیٹنی اس نے۔ اعمال بھی ہو سکتے ہیں، واللیل وما وسق، تو وسق کیا کرے؟ وسق العمل الصالح وغیر الصالح، الصالحین والطالحین، تو ان کے اعمال ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص رات کو گناہ کر رہا ہو، اور اسی طرح کوئی شخص رات کو عبادت کر رہا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان سعیکم لشتی، تو واللیل وما وسق، سب کو اس نے جمع کیا ہے اپنے اندر، رات نے گویا سب کو سمیٹ لیا ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر مفہوم ہے۔ کیا ترجمہ ہے تھانوی؟ اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے، اور رات کی اور ان چیزوں۔ ہاں، اس میں دیکھیں حضرت تھانوی نے جو ترجمہ کیا اس میں ما موصولہ کے ساتھ کیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ما مصدریہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، اور ما موصولہ کے ساتھ بھی۔ تو ما موصولہ کا ترجمہ ہوگا واللیل وما وسق، رات کی قسم اور جن چیزوں کو رات سمیٹے ان کی قسم، واللیل وما وسق۔ اور اگر ما مصدریہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو رات کی قسم اور رات کے سمیٹنے کی، یعنی اس کے فعل کی قسم، اس کے مصدر کی یعنی فعل کی قسم، یہ بھی ممکن ہے۔ اور کو بتایا کہ کیا چیزیں سمیٹتی؟ مراد وہ سب جاندار ہیں جو رات کو اپنے اپنے گھروں میں۔ یہ وہی پہلا والا معنی ہے کہ اپنے مأویٰ، اپنے مساکن، اپنے اوقار کی طرف، طیور بھی، حشرات بھی، انسان بھی۔ لیکن مطلب اس میں گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں رات کو یہی ہونا چاہیے، سب چیزیں اپنے اپنے جگہوں پر آ جائیں اور سکون اختیار کریں۔ تو مغرب کے وقت ہو جاتا تھا، شفق جیسے ہی رخصت ہوا، عشاء کا ٹائم شروع ہوا، تو اس کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ واللیل وما وسق، تو سب ضم ہو جائیں، سب جمع ہو جائیں۔ اسی لیے عشاء کے بعد بلا وجہ کی مجالس پسند نہیں ہے، عشاء کے بعد قیل و قال پسند نہیں ہے،
عشاء کے بعد زیارات پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں تو زیارتیں شروع ہی اس کے بعد سے ہوتی ہیں. یعنی عشاء کے بعد لوگوں کے گھر چلے جانا تو نہیں، عشاء کے بعد کیوں چلے جانا، عشاء ہو گئی وہ چھٹی. اور ولیمے بھی بعد، مطلب یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. لیکن خلاصہ یہ کہ رات عشاء کے بعد رات شروع ہو گئی، اس وقت تک شفق یعنی نہار کی کوئی نہ کوئی وجہ ابھی باقی تھی. لیل کے ساتھ کیا ہوا خلاص، واللیل وما وسق. اس کے بعد فرمایا رات کو نکلتا ہے چاند، تو والقمر اذا اتسق، یہ بھی وہی مانتا ہے. ابتسق اصل میں ہے نا، اتسق کہاں سے نکلا؟ ابتسق، واو سین قاف، واو اور تا، اور پھر وہ باب افتعال ہے، یہ باب افتعال. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر وہ ضم اور جمع تھا، ضم یا ضم اور جمع یجمع وسق یسیق تھا، تو اتسق کیا ہوگا؟ التضام، تضام یتضام، تضامن جمع ہو جانا، تجمع اجتماع، یہ کیا ہوگا؟ اتساق. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اور چاند کی قسم کہ جب وہ جمع ہو جائے، ترجمہ یہی ہے پورا ہو جائے، لیکن وہ ترجمہ نکلا کہاں سے؟ جیسے اس کے ٹکڑے تھے بہت سارے، اتنا سا تھا اتنا، اب وہ سب جمع ہو کر بدر کی صورت اختیار کر چکا ہے، تو یہ ہے اتساق. تو علماء نے کہا کہ یہاں 3 راتیں مراد ہیں، 13، 14 اور 15 کی، جن کو ایام بیض کہتے ہیں. تو والقمر اذا اتسق، اور رات چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے. بات واضح؟ یہی ترجمہ ہوگا نا، چاند کی قسم پورا ہو جائے. اجتماع نور، دیکھیں اجتماع کے اندر چونکہ مفہوم اجتماع کا ہے تو نور متفرق تھا، لیکن اب نور کامل ہو گیا. اجتماع نور القمر کلہ. ہاں اس کا یہ تھا اصل میں متابع. متابع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ جس پر فعل واقع ہو اور فعل کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متابع کا لغوی مطلب ہے کہ وہ طوعاً غیر کا فعل قبول کرتا ہے. جیسے آپ مشہور مثال ہے باب فعللہ سے آتی ہے، پھر تفعلل ہے ثلاثی رباعی مزید فی کا. تو آپ کہتے ہیں دحرجت الکرہ، میں نے دھکا مارا بال کو. اچھا بال یہ اثر قبول کرے گی نا پھر، کہ وہیں کھڑی رہے گی، اثر قبول کرے گی، تو ہم کہیں گے فتدحرجت الکرۃ تدحرجت. تو یہ کیا ہے؟ متابع. تو گویا ایک فعل واقع ہوا، اور تو اکثر کئی دفعہ جیسے جو ثلاثی مجرد کے لازم باب ہوتے ہیں نا، لازم نہیں سوری ثلاثی مجرد کے جو متعدی باب ہوتے ہیں، جیسے یہ وسق ایسے کو یہاں متعدی تھا، اس کے جو لازم آتے ہیں وہ باب تفاعل یا افتعال سے آتے ہیں. سوری اس کے جو متابع آتے ہیں وہ باب تفاعل یا باب افتعال سے. تو اصل میں کیا ہے؟ وسقتہ فاتسق، وسقتہ فاتسق. تو اتساق اصل میں جمع ہو جانا کسی کے جمع کرنے سے. یعنی یہ لفظ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ وہ اصل میں اس کا اپنا فعل نہیں ہے. یعنی متابع کا مطلب کیا ہے؟ کہ اتساق قمر کا فعل نہیں ہے، اگرچہ نحوی اعتبار سے قمر کا فعل ہے. یعنی اس کا فاعل کون ہے؟ ابتسق میں ضمیر مستتر ہوا کی جا رہی ہے قمر کی طرف. لیکن متابع ہونے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ قمر کا یہ فعل کسی اور کے فعل کی وجہ سے ہوا ہے. جیسے آپ کہیں گے تدحرجت الکرہ، نحوی ترکیب آپ کیا کریں گے؟ تدحرجت الکرہ، کہ الکرۃ ہی الفاعل، یہی ترکیب بنے گی. لیکن جب آپ کہیں گے تدحرجہ تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ فعل جس کی فاعل کرہ ہو گئی ہے، یہ فعل اس میں کسی اور نے برپا کیا. یہ ہے اس کے متابع ہونے کا مفہوم. تو فرمایا والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کہ جب وہ پورا ہو جائے. لترکبن، 2 قراتیں اس کی متواتر. ایک قرات ہے جو ہماری لترکبن، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جمع کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جب اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، جب پیش آپ دیکھیں تو یہ جمع ہوتا ہے، فتحہ دیکھیں تو یہ وہ ہوتا ہے واحد. تو دوسری متواتر قرات کیا؟ لترکبن طبقا عن طبق. تو جہاں تک جمع کا صیغہ ہے تو اس میں جو ضمیر ہے مخاطب کی وہ اصلاً کون مراد ہے؟ الانسان. جیسے ہم نے دیکھا تھا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ چڑھو گے، رکیبہ یرکبو، لترکبن، کیسے چڑھو گے؟ طبقاً. طبق کس کو کہتے ہیں؟ ایک درجے کو جو مطابق ہو کسی اور درجے کا.
بس طبق کے اندر یہ مفہوم ذہن میں رکھے، آپ کہیں گے طبق ایک درجہ ہے، درجے کے اوپر ایک اور درجہ ہونا چاہیے جس کے وہ پیرالل ہو، موازی ہو، تبھی وہ طبق بنے گا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو طبقاً عن طبق، عن یہاں کیا ہے؟ بمعنی بعد، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ أي بعد بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. تم ایک درجے کے بعد دوسرے درجے پر چڑھو گے اے انسانوں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تو یہاں مراد جیسے علماء نے کیا لی ہے کہ بھئی اے انسان، جو تم اللہ کی طرف مراحل طے کرتے ہوئے جا رہے ہو، اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، تو درجہ بدرجہ ہے. کیسے علماء نے مثال دی؟ یعنی یا ایھا الانسان متى بدأ قدحك اولا كنت نطفة ثم صرت علقة ثم مضغة ثم مضغة مخلقة وغير ثم خرجت طفلا ثم تدرجت في مراحل طفولتك آہستہ، پھر ثم صرت شابا، پھر جوان ہو گئے، پھر اس طرح ہوتے ہوتے پھر موت آئے گی، پھر برزخ کے مراحل ہیں، پھر میدان حشر ہے. طبقا عن طبق. اور کہاں پہنچو گے تم ان دی اینڈ؟ جس کی پہلی بتا دی فملاقی. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. بات واضح؟ جن علماء نے کہا کہ یہاں لترکبن کی جو قرات ہے وہ ترکبن ہے، اس کی پھر دو توجیحات کی گئی. ایک توجیہ یہی ہے کہ الانسان الف لام بالجنس تھا نا، تو اس کی طرف ایک کی ضمیر چلی گئی. مراد جمع ہے نا، تو جیسے آپ کہیں یا ایھا الانسان، آگے بھی انکم آیا تھا کہ انکا آیا تھا؟ انکا ایسے ہی ہے نا، لیکن مراد واحد تھی کہ جمع کیونکہ وہ اس میں جنس ہے. تو یہاں بھی وہی لترکبن طبقا عن طبق. تو اے انسان تم طبقا عن طبق جاؤ گے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دونوں تفسیروں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم کہیں گے ایک قرات میں معنی کی طرف جمع کی ضمیر لوٹا لی گئی، دوسری قرات میں لفظ کی طرف واحد کی ضمیر لوٹا لی گئی، کیونکہ الانسان لفظاً واحد تھا، معنی کیا ہے؟ جمع ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں لترکبن سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے. یا رسول اللہ لترکبن طبقا عن طبق. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا لترکبن طبقا عن طبق سے مراد ہے جو آپ کے لیے آخری وعدہ کیا گیا ہے نا، وہ کیا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو آپ بھی وہاں پہنچیں گے، لیکن کیسے پہنچیں گے؟ طبقا عن طبق. مراحل ہے بیچ میں بہت. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض نے کہا واقع معراج کا ذکر ہو رہا ہے. مطلب یہ بات آرا ضعیف ہے میرے سے. لترکبن طبقا عن طبق، یعنی لترکبن سماء بعد سماء بعد سماء بعد سماء بعد درجات الى ان تصل الى سدرة المنتهى ثم تتجاوزها ايضا. لترکبن طبقا عن طبق. اور بھی مرادیں دی گئی ہیں، لیکن صحیح تر قول واللہ اعلم کہ یہاں الانسان کی بات ہو رہی ہے. لترکبن